اسرائیل کے تہران، تبریز اور بندر عباس پر کروز میزائلوں سے حملے، میزائل تنصیبات سمیت متعدد اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ جنوبی صوبے بوشہر میں 2 بڑے گیس فیلڈز پر بھی بمباری۔ تہران میں شہران آئل ڈپو اور تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر تہران پر اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 80 شہری شہید، 800 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی حملوں کے شہداء کی تدفین منگل کو کی جائے گی، ایرانی میڈیا۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملے، تل ابیب اور اشدود پر ڈرون اور میزائل داغے گئے، 14 اسرائیلی ہلاک، 350 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں افراتفری کی صورتحال، ایران کا اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے اور موساد کے مزید 2 ایجنٹس گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت کے باعث خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی تصدیق۔ محمد اسحاق ڈار استنبول میں اسلامی نوجوانان تعاون فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران اور خطے میں بدلتی صورتحال، پاکستان کے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلاء، ایران میں مقیم پاکستانی طلباء کے محفوظ انخلاء کے انتظامات۔ پہلے مرحلے میں 154 طلباء کو واپس لایا جائے گا۔ عراق میں پھنسے پاکستانیوں کے محفوظ قیام اور انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کا عراقی فضائی حدود کا استعمال جارحیت ہے۔ عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کا ایران کے خلاف استعمال روکے، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا 6واں دور منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے باعث مذاکرات بے معنی ہو گئے۔ دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لائن عبور کی گئی۔ اسرائیل نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا۔ ایران نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، جنگ ہر صورت بند ہونی چاہیے، دونوں صدور کا اتفاق۔ پوٹن کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، امریکہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہاں ہے، صدر ٹرمپ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کرا سکتے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ بھارت میں اسرائیل کے حق میں ریلی، مودی حکومت کی مسلم دشمنی بے نقاب۔ ریلی بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے خفیہ گٹھ جوڑ کی عکاس۔ غزہ کے بعد ایران میں معصوم لوگوں کے قتل پر خاموشی، مودی سرکار کی اسرائیلی مظالم کی پوش پناہی۔ ریلیاں بھارت کو اسرائیل کا مضبوط حمایتی ظاہر کرتی ہیں۔ پنجاب میں آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا۔ بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا۔ عوام دوست بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھیں گے۔ محنت کشوں سمیت تمام طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ کسان کارڈ کو مزید مؤثر بنائیں گے، صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام۔ صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ بچوں کو کامسیٹ یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے درخواستیں طلب کر لی۔ پنجاب میں کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ امن کے دائی ہیں، چاہتے ہیں تمام معاملات بات چیت سے حل ہوں۔ پانی ہمارا حق ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔
सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली और भारत की इश्तियाल अंगेजियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का DW को इंटरव्यू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुतालिक तरीक़ाकार की वजाहत। वज़ीर आज़म की तरफ से अपोजिशन लीडर को लिखे गए खत का हवाला। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान अदम इत्तेफाक की सूरत में मामला स्पीकर को भेजा जाएगा। स्पीकर पार्लिमानी कमेटी के लिए अरकान के नाम तलब करेंगे। कमेटी में हर पार्टी की मौजूदा नुमाइंदगी का तनासब मद्देनजर रखा जाएगा। तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता हुआ एतमाद। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रेकोडिक मंसूबे के लिए $400 मिलियन की माली मुआवनत। मंसूबे से आइंदा 37 साल में $74 अरब तक आमदन मुतवक्के। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तांबे और सोने का मंसूबा रेकोडिक 2028 में पैदावार शुरू करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के ओछे हथकंडे। कश्मीरियों को गिरफ्तार और हिरासा करने के लिए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई के दौरान घरों में घुसकर मकीनों को हरासा किया। गैर कानूनी मिसमारी मुहिम के दौरान 2000 से ज्यादा मकानात मुनहदम। यहूदो हुनूद का बढ़ता इत्तहाद खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा। रॉ और मुसाद का ताउन बाकायदा दिफाई इत्तहाद में तब्दील। इसराइल से दरामद किए गए फौजी हार्डवेयर में रेडार, जंगी ड्रोन और मिसाइल शामिल। बालाकोट हमले में इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। भारत के हथियारों में बाराक 8 मिसाइल सिस्टम, हिरोन ड्रोन्स और स्पाइस सिस्टम शामिल। मोदी सरकार की नाअहली। भारतीय फजाइया करप्शन की नजर। 6 हफ्ते के दौरान भारत का 5वां हेलीकॉप्टर हादसा, 7 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर हादसात भारतीय फजाई अमले की सलाहियतों पर संगीन सवालिया निशान। भारतीय फजाइया अंदरूनी नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशावराना कारकर्दगी का शिकार। गजा में सिहूनी बर्बरियत जारी। फजाई और जमीनी हमलों में 65 फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। गजा में हर तरफ तबाही, इमदाद की तरसील पर पाबंदी। सिहूनी हमलों में शहदा की तादाद 55,300 से जायद हो गई। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। झुलसा देने वाली गर्मी के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबरालूद। रात के वक्त आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की तवक्को।